بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان صلاتهم عند البیت الا مقام وتصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فَسَيُنْفِقُونَ ثُمَّ تَكُونُ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قل للذین کفروا ان ينتهوا فیغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدین كله للہ فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصیر وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پچھلی آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا تھا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. مشرکین مکہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا متولی سمجھتے تھے اور اس حد تک ان کا تسلط اور اختیار تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے مختلف پابندیاں لگا دی تھیں. مثلا یہ بھی کہ کوئی بھی جس لباس میں آتا ہے اس میں طواف نہیں کر سکتا. بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے اسے ان سے لباس ادھار لینا پڑے گا، مستعار لینا پڑے گا اور طواف کرنے کے بعد وہ لباس واپس کرے گا اور اس کی قیمت ادا کرے گا، فیس دے گا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عذاب سے کیوں کر بچ سکیں گے. عذاب کا قانون یہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے اس سے پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. جب آپ وہاں موجود ہیں، تشریف رکھتے ہیں، تو اللہ کو سزاوار نہیں کہ انہیں عذاب کرے. یعنی وجود مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں موجود ہونا، آپ کا جلوہ افروز ہونا عذاب سے رکاوٹ کا سبب تھا. اور قانون الہی ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اسے انبیاء سے الگ کر دیا جاتا ہے، یا جس شہر پہ عذاب آتا ہے انبیاء کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے. تو جب حضور نے ہجرت فرما لی اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا داخلہ بند کر دیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حدیبیہ کے سال عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے روک دیا، تو ارشاد ہوا کہ اب یہ عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے۔ ما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اب ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں کہ اللہ ان کو عذاب نہ کرے۔ وہم یصدون عن المسجد الحرام، اور یہ اللہ کے گھر سے مسجد حرام سے رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں۔ ما کانوا اولیاءہ، یہ اس کے متولی تو نہیں تھے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی تو وہ ہو سکتے ہیں جو متقی ہوں، جن کا اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں ان میں سے وہ جاہل ہیں، جانتے نہیں۔ بیت اللہ شریف کا متولی ہونا، اس کی شرط لگائی اللہ نے کہ وہ متقی ہو۔ تقوی ایک کیفیت ہے جو اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ قلبی اور ایمانی اور اتباع کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے، اور یہی بات چلتی ہے اولیاء اللہ اہل اللہ میں کہ کسی ولی اللہ کا جانشین کوئی بدکار نہیں ہو سکتا۔ جانشینی کے لیے شرط استعداد ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ولی اللہ کی اولاد ہی اس کی وارث ہو، یہ ضروری نہیں کہ اولاد نہ ہو کوئی غیر ہو، شرط استعداد ہے۔ اگر اولاد میں استعداد پائی جائے تو بے شمار اولیاء اللہ ہیں جن کی بعد ان کے بیٹے جانشین ہوئے، لیکن استعداد کی بنیاد پر، محض بیٹا ہونے کی بنیاد پر نہیں۔ اگر بیٹا دیندار نہیں ہے، یا اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یا عمل درست نہیں ہے، یا عقیدہ بھی صحیح ہے، نیک اور شریف بھی ہے، لیکن صرف نیک اور شریف ہونا کافی نہیں ہے، اس فن میں بھی اس نے کوئی مقام حاصل کیا ہے، اتنی تربیت حاصل کی ہے کہ آگے لوگوں کی تربیت کر سکتا ہے۔ اگر یہ شرط ہے تو پھر ٹھیک ہے، یا جس بھی شخص میں، جو بھی ان کے متبعین میں ہے، جس میں یہ شرط پائی جائے گی وہ جانشین ہوگا۔ اور جانشینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مشن کو، جو احقاق حق کا، جو نیکی پھیلانے کا، جو لوگوں کی اصلاح کا، جو لوگوں کے قلوب منور کرنے کا، جو لوگوں کو ایک نسبت عطا کرنے کا شعبہ ہے، اس کو جاری رکھ سکے۔ تو فرمایا انہوں نے تو دین بھی چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت مول لے لی، تو یہ کیسے کعبہ کے متولی بن گئے؟ اور یہ بنے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ جاہل ہیں، یہ ان چیزوں کو جانتے نہیں۔ اور حال فرمایا ان کا حال دیکھو، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامٌ وَتَصْدِيَةٌ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ حال ان کا یہ ہے کہ بیت اللہ میں جو عبادت یہ کرتے ہیں، جو طواف کرتے ہیں، یہ بیت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں سیٹیاں بجاتے ہیں، اور تالیاں بجانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی عمل شرعی نہیں ہے۔ یعنی اپنی مرضی سے انہوں نے ایجاد کر لی ہیں رسومات، اور یہاں تک کہ جن کو قریش سے کپڑے لینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہ ہوتے، یا لوگوں نے لے لیے انہیں کپڑے نہ ملتے، تو وہ بیچارے برہنہ ہو کر ننگے جسموں سے طواف کرتے تھے، کیونکہ انہیں اپنا لباس پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر طواف میں سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، شور غوغا کرنا، اور وہ بعض رسومات ابھی تک چلی آ رہی ہیں۔ جب لوگ واپس پھر جہالت میں گئے تو وہ رسومات پھر سے زندہ ہو گئی، ان کے بعض اثرات ابھی تک دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ تو یہی حال اہل اللہ کے جانشینوں کا بھی ہوتا ہے۔ اگر نااہل جانشین ہو جائیں
تو انہیں چونکہ وہ فن تو آتا نہیں کہ دوسروں کی اصلاح کریں یا ان کے قلوب روشن کریں یا ان کے سینے منور کریں، تو وہ پھر مختلف رسومات رائج کر دیتے ہیں. جس طرح اہل مکہ نے طواف میں رسومات رائج کر دیں، جی سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، اچھل کود کرو، تو اس طرح کی رسومات جاری ہو جاتی ہیں جو لوگوں کی گمراہی کا اور دین سے دوری کا سبب بنتے ہیں. ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ تصوف الگ کوئی چیز نہیں ہے. تصوف دین ہی کی بنیاد ہے کہ جن باتوں کو ہم ذہناً عقلاً سوچ کر قبول کرتے ہیں، توحید باری کو، رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، آخرت کو، جنت دوزخ کو، جن حقائق کو ہم نے مانا ہے ان کی حقیقت دل میں بھی اتر جائے اور دل اس طرح انہیں مانے کہ اعضاء و جوارح بھی شریعت کے تابع ہو جائے، عمل کی اصلاح ہو جائے. اور اگر کہیں کوتاہی ہو، بتقاضۂ بشریت غلطی ہو، تو توبہ کرے، رجوع الی اللہ کرے اور اپنی خامیاں دور کرنے کی کوشش کرے. اسی فن کا نام تصوف ہے. یہ کوئی کسی عقیدے یا کسی الگ فرقے یا کسی الگ شعبے کا نام نہیں ہے. تو دین ہی کو خلوص دل سے قبول کرنا اور دل کی صفائی پہ محنت کرنا، ذکر الہی سے دل کو روشن کرنا تاکہ یہ حقائق دل میں اتریں، دل مانے، اور پھر اس کا اظہار ہمارے اعمال سے، ہمارے اعضاء و جوارح سے، ہمارے کردار سے، ہمارے معاملات سے ہو. تو جب یہاں نااہل آ جاتے ہیں تو پھر کچھ تو انہیں کرنا ہوتا ہے. اصل کام تو انہیں خود نہیں آتا، استعداد نہیں ہے، نہ انہوں نے حاصل کیا، تو وہ پھر رسومات جاری ہو جاتی ہیں. اب جن لوگوں کی عمریں اور جن لوگوں کی راتیں ذکر الہی میں بسر ہوئیں، ان کے مزارات پر ڈھول بجانا شروع کر دیا، اچھل کود شروع کر دی، قوالی کے نام سے گانا بجانا جاری کر دیا، مزارات پر بیٹھے ہیں، ہاؤ ہو ہو رہی ہے، مردوں عورتوں کو دھکے لگ رہے ہیں، اور اس پر نجات کی توقع بھی ہے، اس پر امید ہے کہ بخشے جائیں گے، بلکہ یہ امید بھی درمیان سے نکل جاتی ہے اور خواہشات دنیا اس کی جگہ لے لیتے ہیں. پھر لوگ اپنی ضرورتیں دنیاوی سمجھتے ہیں کہ اس سے پوری ہو رہی ہیں. آخرت کا تو تصور ہی چلا جاتا ہے، آخرت کا تو تصور ہی ضائع ہو جاتا ہے. پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے دنیا کے کام ہو رہے ہیں اور دنیا کی مصیبتیں ٹل رہی ہیں، اس سے رزق مل جائے گا، اس سے وہ کام ہو جائے گا. تو فرمایا یہ منصب نااہلوں کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے اہلیت شرط ہے. نوح علیہ السلام اللہ کے مقرب اور اللہ کے اولی العزم رسول تھے. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ پھر اب جو دنیا میں انسانی آبادی ہے یہ ساری نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد سے آگے شروع ہوئی. اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ طوفان نوح میں غرق ہو گئے. جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ بچے ان میں سے کسی کی نسل نہیں چلی سوائے نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے. تو ان کا سگا بیٹا جو استعداد حاصل نہ کر سکا، جو ان پر ایمان نہ لا سکا، جو کفار کا ساتھ تھا، وہ کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا اور وہ نہیں بچ سکا. بلکہ جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں استدعا کی کہ بار الہ، تو نے فرمایا تھا کہ آپ کی اہل کو محفوظ رکھوں گا. ان ابنی من اہلی، تو میرا سگا بیٹا بھی تو میری اہل میں سے ہے. فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، نسبی اور خونی اعتبار سے آپ کا بیٹا ہے،
لیکن اس کا کردار غیر صالح، آپ جیسا نہیں ہے۔ وہ نعمت جو آپ کے پاس نور نبوت ہے، وہ نور اس کے سینے میں نہیں ہے۔ تو محض نسبی اولاد ہونا وہ اس بات کا حق نہیں دیتی کہ وہ اس کا خلیفہ بن جائے یا اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہو یا غیر بیٹا ہو، اس میں استعداد ہو اس کام کے کرنے کی جو وہ اہل اللہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کی، خود اپنی اصلاح یافتہ ہو، نیک ہو، دین سے واقف ہو، ضروریات دین کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، اس کا اپنا کردار صحیح ہو، اور دوسروں کی اصلاح ہی نہ کر سکے بلکہ ان کے قلوب روشن کر سکے، ان کے سینے منور کر سکے، ان کی تربیت کر سکے۔ تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو فرمایا مشرکین مکہ کو دیکھ لیں کہ انہوں نے حج کے نام پر رسومات جاری کر دی ہیں، برہنہ طواف کرتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، یعنی جو کام خشوع و خضوع سے کرنے کا تھا اور جس میں برکات الہی اور انوارات الہی حاصل کرنے تھے، وہاں رسومات بنا دی اور باجے گاجے شروع کر دی اور تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا شروع کر دی۔ تو فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ فرمایا تم تو نبی کی تعلیمات کا انکار کر کے اور رسومات جاری کر کے ایمان سے فارغ ہو چکے، کافر ہو چکے، اور کافر کو تو صرف ایک حکم ملے گا کہ جب کفر کرتے تھے تو اب اللہ کا عذاب چکھو، اب جاؤ دوزخ میں اور بھگتو۔ حالانکہ وہ بزام خیش اپنے خیال میں تو وہ بڑے بنے ہوئے تھے، نیک اور متولی بنے ہوئے تھے کعبہ کے، بلکہ طبقات الکبریٰ دیکھ رہا تھا، طبقات الکبریٰ لابن سعد، تو پہلی جلدی زیر مطالعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس میں کہ قریش کا وفد حضرت ابو طالب کے پاس گیا اور کہنے لگے کہ آپ کے بھتیجے نے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت تنگ کر دیا ہے، ناک میں دم کر دیا ہے، اور ہمارے بتوں کو جن کی ہم پوجا کرتے ہیں انہیں غلط اور جھوٹا کہتے ہیں اور ان کے خلاف بات کرتے ہیں، تو یہ بات ناقابل برداشت ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ایک بات جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، ان کی اس بات سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہی کائنات کا مالک ہے۔ یہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہی موت دیتا ہے، لیکن ہمارے یہ جو بت ہیں یہ ہم نے نیک لوگوں کے، اچھے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے تھے، اور جب ہم ان کی پوجا کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں اور یہ اللہ سے ہمیں چیزیں لے کے دیتے ہیں۔ ہماری اتنی رسائی نہیں کہ ہم سیدھے اللہ سے مانگ لیں، یہ درمیان میں ہمارے سفارشی ہیں۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ ایسا گمراہی کا عمومی دور آیا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت میں اب یہی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اہل اللہ کی قبروں کو سجدے کرو اور قبروں پر غلاف چڑھاؤ اور قبروں کی دیکھ بھال کرو تو وہ تمہاری سفارش کریں گے، تب اللہ تمہیں کچھ دے گا۔ اہل اللہ دنیا کے سوداگر نہیں ہوتے کہ ان کے پاس جانے سے دنیا ملتی ہے۔ اسلام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کے مثالی مسلمان ہیں،
قرآن کریم جو اسلام اور جو مسلمان کی منظر کشی کرتا ہے کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے، اس کی کامل مثال صحابہ کرام ہے۔ پھر صحابہ کرام میں وہ ہستیاں بہت ہی قابل قدر ہیں جنہوں نے 13 سال مکہ مکرمہ میں تکلیفات برداشت کی۔ کمال ہے کہ لوگ ایمان لائے آقا دو جہان پر، اللہ کے آخری اور تمام نبیوں کے امام نبی پر، تو جو ایمان لائے ان کی دنیا تو جو ان کے پاس تھی وہ بھی ضائع ہو گئی، ان کا آرام چھن گیا، راتوں کا قرار چھن گیا، ان کی نوکریاں چھن گئیں، ان کے کاروبار چھن گئے، ان کی زمینیں جائیدادیں چھن گئیں، الٹا انہیں لوگوں نے گلیوں میں گھسیٹا، مارا پیٹا، دنیا کی جو تکلیف تھی ان پر وارد ہو گئی۔ تو پھر کس خوشی میں وہ چمٹے ہوئے تھے دامان رسالت پناہی سے؟ جو کچھ ان کے پاس دنیاوی چیزیں تھیں وہ بھی گئی، جان بھی خطرے میں پڑ گئی، کتنوں کو شہید کر دیا گیا، کتنوں کو تکلیفیں اور ایذائیں دی گئیں۔ مقصد حصول دنیا نہیں تھا، بلکہ جب ہجرت کا حکم ہوا تو گھر جائیدادیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ تہی دامن جھاڑ کر نکل گئے۔ مقصد قرب الہی تھا، مقصد دل کی دنیا کی آبادی تھی، مقصد آخرت تھا۔ حتیٰ کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو کسی مہاجر نے اپنا گھر یا اپنی زمین واپس نہیں لی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، وہی مکان ابھی موجود تھے جو وہ لوگ چھوڑ کر گئے تھے، جو ان کے باپ دادا کے تھے، وہ زمینیں وہ جائیدادیں وہیں موجود تھیں، وہ کھجوروں کے باغ وہیں موجود تھے۔ کسی مہاجر نے اپنا کوئی ذرہ واپس نہیں لیا، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، اب یہ ہمارا نہیں ہے۔ اور مکہ سے ہجرت کرنے والے جب مکہ مکرمہ فتح کر کے مکہ مکرمہ میں ٹھہرے چند دن تو نماز قصر ادا کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلاۃ قصر ادا فرمائی۔ آپ کا تو مولد تھا مکہ مکرمہ میں، تو آپ پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی گھر تھا، اور آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر محفوظ ہے، لائبریری بنا ہوا ہے، لیکن آپ نے وہاں نماز قصر ادا فرمائی کہ یہ سب کچھ ہم اللہ کے لیے چھوڑ چکے ہیں، اب ہمارا یہاں کچھ نہیں، اب ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، ہماری یہاں ملکیت نہیں ہے۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اہل اللہ کے پاس جا کر قرب الہی تلاش کرنا، وہ کیفیت جسے تقویٰ کہتے ہیں تلاش کرنا، اعمال کی اصلاح تلاش کرنا، عقائد و نظریات کی اصلاح تلاش کرنا، یہ تو مقصد ہے۔ لیکن اہل اللہ کے پاس جا کر بھی وہی دنیا کے جھمیلوں میں پڑے رہنا اور سمجھنا کہ مجھے یہاں سے دنیا ملے گی، یہ کچھ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ جب بات بنتی ہے کہ جب وہاں نااہل آ جائیں، گدی نشین ہو جائیں، تو آپ دیکھ لیں کہ گدی نشینوں نے دین کا، عقائد اسلام کا اور احکام اسلام کا کیا حشر کر دیا ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ گمراہی کا انجام فرمایا جہنم ہے، دوزخ ہے، ہر گمراہی دوزخ کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ پھر ان کا جو دنیاوی نظام ہے اس میں بھی ان کے دماغ الٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا اتباع جب چھٹ جائے، اللہ جل شانہ کی سے بندے کو امیدیں جب ٹوٹ جائیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ۔ فرمایا دیکھو ان کے دماغ الٹ گئے، انہیں اللہ نے مال دیا، وسائل دیے، اسباب دیے، عہدے دیے، یہ ان عہدوں، مال اور وسائل کو اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکنے میں خرچ کر رہے ہیں۔
یعنی صرف یہ نہیں کہ خود صحیح العقیدہ نہیں ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے انہیں جو وسائل دیے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ وسائل اللہ کی اطاعت، اللہ کے قرب اور اللہ کریم کی ساتھ تعلق قلبی اور ایمانی بڑھانے میں خرچ کرتے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے میں خرچ کر گئے۔ ان کی عقل میں ایسے پتھر پڑ گئے ہیں، ان کے دماغ اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب یہ فرمائے ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہو گئے، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، اپنے مال اللہ کی راہ سے روکنے میں خرچ کر رہے ہیں۔ مال سے مراد وسائل ہیں، عہدہ ہے کسی کے پاس قوت بیان ہے، کسی کے پاس لکھنے کی قوت ہے، اچھے مضامین لکھتے ہیں۔ میں یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ خود تو گمراہ ہوئے، پھر جو وسائل اللہ نے دیے ہیں وہ دوسروں کو گمراہ کرنے پہ خرچ کرتے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، فرمایا نے خرچ کرنے دو۔ مسلمان کو جس میں قوت ایمان اللہ نے رکھی ہے اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ اپنا مال، اپنے وسائل، اپنی تحریر و تقریر، اپنے عہدے اور اپنے رسوخ کو استعمال کرتے ہیں تو انہیں کر لینے دو، بہت جلد انہیں اپنے اس کردار پر بڑی حسرت ہوگی، انہیں بڑا افسوس ہوگا کہ کاش میں نے پیسے بھی خرچ کیے، میں نے تقریریں بھی کی، میں نے تحریریں بھی لکھی، میں نے اپنے عہدے کا استعمال بھی کیا، اور وہ سارا میرے لیے اب وبال جان بن گیا اور مجھے اسی کا عذاب بھی ہو رہا ہے۔ یعنی انہیں بڑی حسرت ہوگی جب یہ قبر میں، برزخ میں، میدان حشر میں آئیں گے تو یہ ان کا کردار اور یہ سارے اخراجات اور یہ ساری محنت ان پر حسرت کا سبب ہوگی، اور یہ کہیں گے دیکھو کیسے بد نصیب ہیں ہم کہ ہم نے اپنے پیسے بھی خرچ کیے، مال بھی خرچ کیا، اثر و رسوخ بھی خرچ کیا، اتنی تقریریں کی، اتنی تحریریں لکھی، اور آج وہی چیزیں ہمارے گلے کا عذاب بن گئیں اور ہمارے لیے توق اور زنجیریں بن گئی ہیں۔ ثم یغلبون، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی غالب نہیں ہو سکتے، مغلوب ہی ہوں گے۔ باطل کبھی غالب نہیں آ سکتا، باطل کی قسمت میں مغلوبیت اور محرومی ہے، اگر یہ ایسا بھی کریں گے تو مغلوب ہی ہوں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، جو بھی خواہ کوئی ہو، جو لوگ بھی کفر اختیار کریں گے انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ جو بندہ بھی کفر اختیار کرتا ہے وہ جہنم کے راستے پہ چل پڑتا ہے، پھر اس کا کردار، اس کے اعمال، اس کے اخراجات، وہ سارے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بنتے رہتے ہیں۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ ناپاک کیا ہے؟ جہاں اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ اب دیکھیں حلال اور حرام میں کتنا فرق ہے۔ ایک جانور حلال ہے اس کا کھانا، لیکن اگر وہ تکبیر پڑے بغیر، ذبح کے بغیر مر جاتا ہے، اللہ کے نام کے بغیر مر جاتا ہے تو حرام ہو جاتا ہے۔ بھئی وہی گائے ہے، وہی بیل ہے، یا وہی حلال جانور ہے، ایک تو ویسے ہی حرام ہے اس کو تو چھوڑ دیں، جو حلال ہے وہ زندہ بھی حلال ہے، مردہ بھی حلال ہے، حلال جو ہے، لیکن اگر مرتے وقت اس پر تکبیر نہیں پڑی جاتی تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جتنے ہمارے کردار ہیں، جتنے ہمارے عقائد ہیں، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہیں تو مردار ہو جاتے ہیں۔ جو کام ہم کرتے ہیں اس پر دو میں سے ایک اثر یا ضرور مرتب ہوتا ہے، یا وہ قرب الہی کا سبب بنتا ہے یا غضب الہی کا سبب بنتا ہے۔ اب کام وہی ہے، مثلا روزی کمانے کے لیے محنت کی ہے، کھانا کھایا ہے، اب اگر اس محنت میں احکام الہی کو شامل رکھا، دیانت داری سے کی،
پاکیزہ چیزیں خریدیں، اللہ کے نام پر گوندا پکایا، بسم اللہ کر کے کھایا، تو وہ کھانا نور پیدا کرے گا۔ کام کرنے میں بددیانتی کی، دیہڑی پوری لے لی، کام آدھا بھی نہیں کیا، حلال حرام چیزیں، کوئی چوری کوئی زوری خرید لائے، پیسے تھوڑے دیے، چیز زیادہ لے لی، ٹھگی کر لی، تو وہی ظلمت اور تاریکی پیدا کرے گا۔ کام ایک ہی ہے، جیسے حلال جانور پر تکبیر پڑی گئی تو حلال ہو گیا، اللہ کا نام نہیں لیا تو حرام ہو گیا۔ بیسیکلی حلال تھا، بنیادی طور پر حلال تھا، لیکن اس کی جب روح نکلی، جب وہ اس پر تکبیر نہیں پڑی گئی، حرام ہو گئی۔ یہی قاعدہ ہر کام پہ آپ لاگو کر سکتے ہیں کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں اگر اس میں عظمت الہی کا خیال ہے اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرتے ہیں تو وہ نور پیدا کرتا ہے، رضا الہی کا سبب بنتا ہے، قرب الہی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اگر اس پہ تکبیر نہیں پڑھی جاتی، یعنی اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، آپ کی سنت کے خلاف ہے، تو پھر وہی دوزخ میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اللہ کریم بھلے اور برے کو اکٹھا نہیں رکھیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، ناپاک کو خبیث کو پاک سے الگ کر دیں گے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَيَرْكُمَهُ، اور مختلف ناپاکیوں، خباثتوں، نافرمانیوں، مختلف کفر کو اکٹھا کر کے ڈھیر بنا دے گا۔ طرح طرح کی نافرمانیاں، طرح طرح کے نافرمان، سب کو اکٹھا کر کے ایک گروہ بنا دے گا، سب اعمال برائی کے اکٹھے کر کے ایک ڈھیر بن جائے گا۔ یرکمہ جمیعا، سب کا ایک ڈھیر بنا دے گا۔ فیجعلہ فی جہنم، اور وہ ڈھیر اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی جس طرح کی بھی نافرمانی، جتنی بھی نافرمانی ہوگی، وہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ انسان کا عجیب مزاج ہے، ہر بندہ دوسرے کو پرکھنے میں لگا رہتا ہے۔ سارا دن ہمارا یہ مشغلہ ہوتا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا، اس نے غلط کہا، فلاں نے یہ کر دیا، اس نے غلطی کی، فلاں نے یہ کام برا کیا۔ یہ سارا دن ہم کریدتے رہتے ہیں کہ کس نے کیا کیا غلطی کی۔ یہ بڑا فضول کام ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، محنت بھی لگتی ہے، اور ساتھ گناہ بھی، جرم بھی ہے۔ اگر دوسروں کو کوریدنے کی بجائے ہم دن بھر اپنے آپ پر نگاہ رکھیں کہ میں نے آج کیا کیا، میری زبان سے کتنے کلمات نکلے، ان میں کتنے جائز اور درست تھے، کتنے ناجائز تھے، آج میں نے کتنے کام کیے، اس میں نے کتنا حلال کمایا، کتنا حرام تھا، ناجائز تھا، کتنا سچ بولا، کتنا جھوٹ بولا۔ اگر ہر بندہ اپنی طاق میں لگ جائے، اپنا محاسبہ کرتا رہے تو بہت بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ کا ارشاد ہے کہ اپنا حساب کیا کرو، محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے جب تم سے حساب لیا جائے گا۔ جب اللہ کریم حساب لیں گے تو اس وقت اصلاح کی گنجائش نہیں ہوگی، دار عمل ختم ہو چکا ہوگا، وہ دار جزا ہوگا۔ یہاں دار عمل ہے، اگر اپنا محاسبہ کرو تو جہاں جہاں غلطی ہے آج تمہارے پاس فرصت ہے کہ تم اصلاح کر سکتے ہو۔ تو برائیاں جو ہیں وہ تو جہنم کا ایندھن ہے، اللہ ان سب کو جمع فرما کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اولئک ھم الخاسرون، اور وہ لوگ جو اطاعت الہی اور اتباع محمد الرسول اللہ سے معروم ہو جاتے ہیں، وہ بہت بڑے نقصان میں، بہت بڑے خسارے میں، کہ انہیں 30 40 50 60 100 سال عمر ملی، انہوں نے زندگی بھی بسر کی، اللہ نے انہیں اولادیں بھی دیں، گھر بھی دیے، مال و دولت بھی دیا، عہدے بھی دیے،
اور اس سب کو وہ اللہ کی نافرمانی پہ خرچ کرتے رہے۔ اب جب ساری زندگی ایک شعبے میں بندہ محنت کرتا رہے اور انجام کار یہ ہو کہ وہ ساری محنت اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے، تو اس سے بڑا اور خسارہ کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ سخت نقصان میں اور سخت خسارے میں رہیں گے۔ اتنا سخت فیصلہ فرما کر اس نے ارشاد فرمایا کل الذین کفروا، میرے حبیب یہ لوگ میری ذات کو بھی نہیں مان رہے، آپ کی رسالت کو بھی نہیں مان رہے، آپ کا اتباع بھی نہیں کر رہے، آپ ان سے بھی فرما دیجئے کہ اللہ اللہ ہے، خالق ہے مخلوق کا، مخلوق کی احتیاج سے واقف ہے اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آپ ان کافروں سے بھی فرما دیجئے ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، آج اگر یہ توبہ کر کے آپ کا دامن تھام لیں اور اپنی برائیوں سے باز آ جائیں، جو کچھ کر چکے ہیں وہ معاف کر دوں۔ یہ سارے سخت فیصلے سنانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، لوگ بڑی محنت کر کے جہنم میں جاتے ہیں، لوگ دامن چھڑا کر دوزخ میں گرتے ہیں۔ جنت میں جانا آسان ہے اور دوزخ میں جانا اس سے مشکل ہے۔ آپ دنیا کا کوئی کام دیکھ لیں، دھوکہ دینا کیا آسان ہے؟ سیدھا لین دین کرنا آسان ہے، کسی کو دھوکہ دینا مشکل ہے۔ چوری کرنا کیا آسان ہے؟ ڈاکہ کیا آسان ہے؟ بدکاری کیا آسان ہے؟ کوئی بھی جرم دیکھ لیں، برائی کرنا مشکل ہے اور نیکی آسان ہے۔ پھر نیکی میں رعایت ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس درجے کی جتنی اس میں ہمت ہے اتنی نیکی کرے، جو نہیں کر سکتا نہ کرے، اس کی رحمت اس کو تھام لے گی۔ جتنی استطاعت ہے اتنی تو کرے۔ تو فرمایا ہے میرے حبیب ان سخت فیصلوں کے بعد انہیں یہ خوشخبری بھی دے دیجئے کہ یہ سخت فیصلے تمہارے کردار کی وجہ سے، تم اپنے لیے یہ سختیاں، یہ عذاب، یہ جہنم کی آگ اپنے لیے خود بھڑکا رہے ہو۔ کل الذین کفروا، یہاں کافروں کا بطور خاص ذکر فرمایا کہ جنہوں نے 13 برس آپ پر اور آپ کے متبعین پر ستم توڑے، جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، جنہوں نے بیت اللہ کے گرد مذاق بنا دیا اور عبادات کو مذاق میں تبدیل کر دیا، جنہوں نے زندہ اولادیں دفن کر دیں، بتوں کی پوجا کرتے رہے، کفر و شرک میں لتھڑے رہے، میرے حبیب ان سب سے کہہ دو آج تم اپنے اس کردار سے باز آ جاؤ، جو کچھ کر چکے ہو معاف کر دو۔ انسان، قرآن کا نزول خاص ہے، آیت کے نزول کا سبب کوئی خاص موقع ہوتا ہے، لیکن قرآن کا حکم عام ہے قیامت تک کے لیے۔ نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے یہ اعلان ہے کافر کے لیے بھی کہ اگر وہ باز آ جائے، کفر سے باز آ جائے، اللہ کو مان لے، اللہ کے نبی پر ایمان لے اور اطاعت اختیار کر لے، نافرمانی چھوڑ دے، تو جو کچھ کر چکا سب، کوئی اللہ نے شرط نہیں رکھی کہ چوری معاف نہیں کروں گا، زنا معاف نہیں کروں گا، قتل معاف نہیں کروں گا، کوئی بڑے سے بڑا جرم شرط نہیں رکھی کہ باقی معاف کر، وہ معاف نہیں فرمایا۔ نہیں، اگر میری ذات کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے وہ بھی معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اب تو سرنڈر کر دے، اب تو ہتھیار پھینک دے، اب تو اللہ کے رسول کی پناہ میں آ جائے، اب تو آپ کا دامان رحمت تھام لے۔ تو ان کو کہہ دیجئے ان ینتہوا
یغفر لہم، اگر یہ باز آ جائیں تو میں سب کو جو کچھ کر چکے ہیں ما قد سلف، جو کچھ یہ کر چکے ہیں سب معاف کر دوں۔ ذرا غور فرمائیے، اگر کافر کے لیے یہ اعلان موجود ہے کہ آج توبہ کر لے، برائی سے باز انتہو، برائی سے باز آ جائے، یہ کوئی توبہ نہیں کہ بندہ زبانی توبہ توبہ کہتا رہے اور برائی ویسے ہی کرتا رہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ اصل توبہ ہے الندم توبہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زبان سے نبی کہے، دل میں ندامت آ جائے، شرمندگی آ جائے تو وہ توبہ ہے۔ لیکن توبہ کی شرط یہ فَإِنْ انتہو، پھر برائی چھوڑ دے۔ تو اگر کافر چھوڑ دے تو جو کچھ کر چکا ہے معاف ہو جاتا ہے۔ یار اگر گناہگار مسلمان توبہ کر لے تو اس پہ کتنی رحمت ہوتی ہے۔ کیا ہے، ہمیں کیوں توبہ نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ کوئی لمحہ بھی میری زندگی کے خاتمے کا لمحہ ہو سکتا ہے، کوئی دم بھی دم آخری ہو سکتا ہے۔ اور اب تو ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب تو موت کے لیے کوئی بیمار ہونے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، لوگ چلتے چلتے مر جاتے ہیں، کام کرتے کرتے مر جاتے ہیں، بیٹھا بیٹھا بندہ اس کا سر لڑک جاتا ہے، سیدھا کرو تو مرا ہوا۔ تو میرے بھائی، پہلی فرصت میں بندے کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنی پوری کوشش صرف کر دینی چاہیے کہ میں حضور کی نافرمانی سے نکل جاؤں۔ لیکن اس کے ساتھ پھر یہ فرمایا کہ یاد رکھو ان یعودوا فقد مضت سنت الاولین، یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے وہی کردار پھر اپنا لیا، وہی برائیاں پھر کرتے رہے، تو پھر جو پہلے کافروں کے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے سامنے ہے، تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا۔ یعنی توبہ سے زبانی توبہ مراد نہیں ہے، توبہ سے مراد ہے عقیدے سے لے کر عمل تک پورے اس میں تبدیلی آ جائے، مثبت تبدیلی آ جائے، برائی، عقیدے کی برائی کو بھی چھوڑ دے، عمل کی برائی کو بھی چھوڑ دے۔ اور اگر توبہ کے بعد بھی کوئی پھر اس طرف چلا گیا تو فرمایا اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو کافروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حکم ارشاد فرما دیا، نظام کائنات میں اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کی بات کو نافذ کرنے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ جب تک لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں، جب تک لوگ برائی پر اڑے ہوئے ہیں، جب تک لوگ اللہ کے نبی کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں، قاتلوہم، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ یعنی جنگ افراد سے نہیں ہے، جنگ برائی سے ہے۔ یاد رکھیں، اسلام نے جہاد کا تصور دیا ہے، اور علماء حق نے، مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ قیامت تک جہاد اسی طرح فرض ہے جس طرح عہد نبوی میں تھا، یہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن جہاد یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے ناراض ہوں تو اس کو قتل کر دوں، فتویٰ دے دوں کہ یہ کافر ہے، اسے مارنا ضروری تھا، یہ نہیں ہے۔ کوئی کافر بھی ہے اور وہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا تو نہیں۔ جہاد ظلم اور زیادتی کے خلاف ہے کہ اگر وہ تبلیغ سے نہ رکے تو اسے بزور بازو روکا جائے، بزور شمشیر روکا جائے، اور اگر وہ لوگ برائی سے باز آ جائیں تو جہاد کی ضرورت، ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں۔ جہاد کس لیے؟ حتی لا تکون فتنۃ، کوئی فتنہ باقی نہ رہے، لوگوں کی ایذا کا سبب نہ بنے، لوگوں کو زبردستی کافر نہ بنائے، لوگوں کو زبردستی سود نہ کھلائیں، لوگوں کو زبردستی بدکاری میں مبتلا نہ کریں، لوگوں کی گمراہی کا سبب نہ بنے۔ اس ظلم کو روکنے کے لیے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے۔
لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر خود مسلمان ہی کافروں کی پیروی کرتے ہوئے سود کھانا شروع کر دیں، خود مسلمان ہی شراب پینا شروع کر دیں، خود مسلمان ہی جوا کھیلنا شروع کر دیں، خود مسلمان ہی اپنی بہو بیٹیوں کو کافروں کی دیکھا دیکھی ننگا کر کے نچا کر تماشا دیکھنا شروع کر دیں، تو جہاد کون کرے گا؟ بی تفاوت را از کجاس تاب کجا. آپ دیکھیں کتنا فاصلہ آ گیا مسلمانی میں اور آج کے ہم لوگوں میں. اسلام کیا تھا کہ خود نیکی پہ عمل کرو اور برائی کو روکو، اور اگر برائی تبلیغ سے نہ رکے تو پھر اسے بزور شمشیر روکو. کسی کو مسلمان تلوار سے نہیں کیا جا سکتا. یعنی دو حق اللہ نے ہر فرد کو دیے ہیں، زندہ رہنے کا اور عقیدہ رکھنے کا. جو عقیدہ چاہے وہ رکھے، لیکن دوسرے کا حق نہ چھینے، دوسرے کی بہو بیٹی کی عزت نہ چھینے، دوسرے کا مال نہ چھینے، آرام سے رہے تو کوئی جہاد نہیں. لیکن اگر وہ دوسروں کے لیے باعث آزار بنتا ہے تو پھر اس کے خلاف جہاد ہوگا، اور جہاد برائی کے خلاف ہوگا. اگر وہ برائی چھوڑ دے تو پھر نہیں. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اگر وہ برائی سے باز آ جائیں، یعنی قتال کرو، ان سے جنگ کرو، ان سے جہاد کرو، لیکن اگر وہ برائی سے باز آ جائیں، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، پھر ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی. پھر جو عمل وہ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، وہ خود ان کو ان کا بدلہ دے گا. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اگر کافر تمہارے مخالف ہو جائیں، کافر اس بات سے پھر جائیں، تو مسلمانوں فکر نہ کرو، اس لیے کہ ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے. بے شک کافروں کے پاس افرادی قوت زیادہ ہو جائے، کافروں کے پاس وسائل زیادہ ہو جائیں. اب بعض لوگوں نے تو بالکل کافروں کی ادائیں اپنا لیں، اور بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ ان کے یہ دنیاوی علوم بھی بھائی دنیاوی علوم کافروں کی ملکیت نہیں ہے، اللہ کے عطا کیے ہوئے علوم ہیں. سائنس ہے، طب ہے، میڈیکل ہے، یہ ہے، وہ ہے، انجینئرنگ ہے، یا جتنے شعبے ہیں یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. اور مسلمانوں کو چاہیے، یہ بھی جہاد ہے کہ آپ تحقیق و تدقیق کے میدان میں وہ علوم حاصل کریں کہ کفار کے مقابلے میں بہتر چیزیں ایجاد کریں. یہ بھی جہاد ہے. آپ اپنے بچوں کو ان سے زیادہ پڑھائیں، زیادہ تعلیم یافتہ بنائیں، زیادہ تحقیق و تدقیق کریں، اور انسانیت کی بہتری کے لیے زیادہ کام کریں. تو ہمارا یہ ہے کہ یا تو ہم بالکل کافروں کے پیچھے لگ گئے، ان جیسے ہو گئے، یا پھر بالکل مساجد میں گوشہ نشین ہو گئے اور کہا ہم نے تو الف بے بھی نہیں پڑھنا. یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں. ہر میدان میں مومن کو کافر سے مقابلہ کرنا ہے. وہ میدان تحقیق و تدقیق کا ہے، انجینئرنگ کا ہے، سائنس کا ہے، میدان جہاد کا ہے، یا میدان اسلام و کفر کا ہے. ہر میدان میں مومن کو کافر کے مقابل رہنا ہے. اور اگر کافر تم سے خفا ہو جائیں یا کافر اپنے کردار پہ پھر جائیں تو جان لو، بے فکر رہو، ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مالک ہے. نعم المولا و نعم النصیر. کیا خوبصورت، کیا پیارا مالک ہے، اور کیا ہی پیارا مددگار ہے. جب چاہے، جہاں ضرورت ہو، ہر شعبے میں، ہر جگہ تمہاری مدد کرنے کے لیے موجود ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں.
وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔